بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ فلاح۔ اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے۔ ناظرین، راہ فلاح میں ہم مختلف عنوانات لے کر آتے ہیں، اور ان عنوانات پہ ہم جب بات کرتے ہیں اسکالرز کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر دنیا کے، سماج کے اور سوشل کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کا ہر انسان کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم رہنمائی لیں گے قرآن سے اور صاحب قرآن کے فرمان سے۔ آج جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ ایسا عنوان ہے کہ جن قوموں نے، جن لوگوں نے اس رستے کو اپنا لیا، اس رستے پر چلے، کامیابی نے ان کے قدم چومے، کامیابیاں ان کو نصیب ہوئیں، عزت ان کو ملی، گھر کے اندر بھی، سماج کے اندر بھی، آفس کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، جہاں جہاں وہ جاتے گئے وہ لوگوں کے قریب ہوتے چلے گئے۔ اور برصغیر پاک و ہند کی بات کریں تو یہاں پہ جو کفر کا راج تھا وہ جو ٹوٹا ہے اولیاء صالحین صوفیاء کی آمد سے۔ صوفیاء نے ایسا اخلاق پیش کیا، ایسا کردار پیش کیا کہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ ملک فتح کرنے آسان ہوتے ہیں، اس کے لیے تیر بھی چلتا ہے، تلوار بھی چلتی ہے، بندوق بھی چلتی ہے، مگر جو دل فتح کرنے والی چیز ہے وہ مسکراہٹ ہے، وہ انسان کا اخلاق ہے، اور دل کی فتح ہی سب سے بڑی فتح ہے۔ اولیاء صالحین اور برصغیر پاک و ہند کے اندر جو صوفیاء تشریف لائے اور جنہوں نے نور کو، علم کو، معرفت کو، سرور کو عام کیا، ان لوگوں کے اخلاق کیسا تھا کہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دکھائی دیتا تھا کہ وہ لوگ کھنچے چلے آتے، اور ان کی محفلیں جو پہلے دن تو ایک ہوں گے، لیکن جو وقت گزرتا گیا وہاں پہ عوام کا ایسا عشاق کا ہجوم ہوا کہ لوگ ان کے قریب ہوتے چلے گئے۔ سب سے بڑی بات تھی ان کا اخلاق اور ان کا کردار، جس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور پھر یہ اسلام کی روشنی تعلیمات برصغیر پاک و ہند میں پھیلتی چلی گئیں۔ اور خالق کائنات نے قرآن پاک میں بھی جب اپنے حبیب کی شانیں بیان کی ہیں، اور شانوں کی قسمیں بھی کھائی ہیں، چہرے کی بات بھی ہے، زلفوں کی بات بھی ہے، سینے مبارک کی بات بھی ہے، دندان کی بات بھی ہے، شہر مکہ کی قسم کی بات بھی ہے، مگر جب اپنے حبیب کے اخلاق کی باری ہے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اور جہاں بھی قرآن پاک میں 25 مقامات پر لفظ عظیم آیا ہے، جہاں بھی عظیم آیا تو اس سے مراد یہی ہے، یہاں پہ حد ہو چکی ہے، یہاں پہ جو کہ بات کی اس قدر اہمیت کو بتایا گیا کہ اس کے آگے اب کچھ نہیں۔ جو خالق کائنات نے اپنے حبیب کے اخلاق کی بات کی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ساری عظمتیں، ساری شانیں جی حبیب جو آپ کو عطا فرمائی ہیں، اخلاق کی بلندی ہم نے آپ کو دی ہے کہ کہاں وہ عرب کے لوگ جو بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ فساد، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، وہ جو قتل کرتے تھے، قتل کے بازار گرم کرتے تھے، وہ جو خون کی ندیاں بہاتے تھے، ان لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ جان لینے والے جان دینے والے بن گئے۔ کیسے بنے؟ یہ آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا کہ وہ لوگ آپ کے قرب کو حاصل کرتے اور آپ کے قریب ہوتے چلے جاتے۔ اس پہ ہم بات کریں گے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی مبارکہ، پھر اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اس معاشرے، سماج کے اندر ہمیں کیسے اس چیز کو عملی شکل دینی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج القرآن نظامت تربیت کے بہت ہی علمی اور روحانی شخصیت جناب علامہ پروفیسر منہاج الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ پیر حسان المصطفیٰ چشتی صاحب، ساہیوال کی دھرتی سے تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دونوں ہستیوں کو خوش آمدید بھی ہے، سلام بھی ہے اور ویلکم بھی ہے۔ علامہ پروفیسر منہاج الدین صاحب فرمائیے گا، پہلے تو آپ تعریف کیجئے کہ اخلاق کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کو میں جہاں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور بالخصوص کوہ نور ٹی وی چینل کی پوری انتظامیہ کو، کہ اس قدر اچھوتے اور معاشرتی اور سماجی حوالے سے ضروری موضوعات یہ منتخب کرنا یقیناً آپ کا خاصہ بھی ہے، آپ کی کامیابی بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب جو خلق ہے، خلق بنیادی طور پر انسان کی عادات اور صفات کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان جیسی عادات اور صفات کو اپناتا ہے وہ اس کا خلق ہے۔ ٹھیک ہے۔
اب وہ خلق حسنہ بھی ہو سکتا ہے اور سیئہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی عادات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اخلاق عادات اور صفات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ اوکے، اب ہم اگر ایک سٹیپ اور آگے بڑھائیں قرآن مجید کی روشنی میں، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے، معروف آیہ کریمہ آپ نے پڑھی، میں اسی کو ہی لے کے اگر چلوں، دیگر آیات پھر بعد میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا، جی، یعنی کہاں انسان کے چہرے کی قسم ہے، اس کے زلفوں کی قسم ہے، اس کے دیکھنے کی اداؤں کا ذکر ہے، اس کے گلی محلوں میں چلنے کی اداؤں کا ذکر ہے، یہاں یہ ساری صفات ہیں۔ ایک بندے کو، ایک ہستی کو سید الانبیاء بنانا، سید المرسلین بنانا، ختم نبوت کا سلسلہ اس ہستی پہ ختم کرنا، یہ سارے کمالات حضور کے اندر موجود ہیں۔ جی، لیکن اللہ رب العزت نے جن دو خوبیوں کا انتخاب کیا کہ ان کو ساتھ اللہ نے عظیم بھی کہا۔ واہ واہ واہ۔ اب ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس خوبی کو اللہ رب العزت عطا کر کے اللہ عظیم کہہ رہا ہے، جی، وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ خوبی کس کمال پہ واہ ہوگی؟ واہ واہ واہ۔ ان دو خوبیوں میں سے ایک خوبی حضور کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمک ما لم تکن تعلم جی، وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ جی، اے حبیب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا، واہ واہ واہ۔ اور یہ ہر چیز کا علم آپ کو مل جانا یہ آپ پر آپ کے رب کا بڑا عظیم فضل ہے۔ بے شک۔ یعنی ایک علم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم کہا اللہ نے، جی، اور دوسرا یہ وہ چیز ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا بات کہ اے حبیب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ تو جن کے اخلاق کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، ہماری سوچ سے بھی ماورا چیز ہے کہ ان کا اخلاق کتنا بلند ہوگا۔ کیا بات ہے۔ یہ حضور کا اخلاق ہی تو ہے کہ 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد جو 23 سالہ جد و جہد ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے دلوں کو حضور نے فتح کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے حضور نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ کیا بات ہے۔ اور میں یہ اکثر جملہ کہتا ہوں، یہ بات کوٹ کرتا ہوں ہر جگہ پر، کہ اگر ہم صحابہ کرام کے اور صحابیات کے رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے قبول اسلام کو جانے، اگر ہم کہ انہوں نے اسلام آخر کیوں قبول کیا، کیا انہوں نے اسلام کے کوئی نظام عدل دیکھا، نظام انصاف دیکھا، کیا انہوں نے اسلام کی تعلیمات کا حسن دیکھا، یعنی کس چیز کو انہوں نے پریفرنس دی، جی، یا ان کے اسلام قبول کرنے کی بنیادی وجہ کیا بنی، تو علامہ وقاص علی خالد صاحب مور دین 90% صحابہ کرام آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے کسی چیز کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، فقط حضور کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک دائی کو اخلاق حسنہ سے لبریز ہونا چاہیے، کیا بات ہے۔ وہ جس قدر حسن خلق کا مظاہرہ کرے گا اس کی دعوت دین میں اتنا اثر ہوگا، کیا بات، لوگ اس کو زیادہ جلدی قبول کریں گے۔ وہ بات جو لوگوں کو تبلیغ سے دیر سے سمجھ آتی ہے، واعظ و نصیحت سے لوگ سمجھنے میں دیر کرتے ہیں، اسی بات کو اگر داعی دین یا کوئی بھی داعی یا کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی صاحب منصب پہ بیٹھنے والا شخص اگر اپنے کردار سے سمجھانا چاہے تو وہ بات بہت جلدی لوگوں کو اپیل بھی کرتی ہے، بالکل صحیح۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور کے اسی خلق عظیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، واہ واہ واہ۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اخلاق حسنہ بنیادی طور پر اسی لیے اہم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور صرف جو اللہ نے گروائی، جی، یہی وہ اخلاق ہی تھا، حضور کا کردار تھا، حضور کا رویہ تھا، کہ اللہ رب العزت ایک اور چیز کی گواہی یوں دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب آپ جو اپنے ارد گرد غلاموں کا ہجوم دیکھتے ہیں، یہ آپ پر آپ کے رب کا کتنا بڑا فضل ہے، واہ واہ، اس کی کتنی رحمت ہے آپ پر کہ آپ کے ارد گرد ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ دیکھیں لوگ آپ کا حکم مان سکتے ہیں، آپ کے آرڈر کو بھی فالو کر سکتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص اس حد تک کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اس حد تک اس کا قلبی لگاؤ ہو جائے کہ وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے،
وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپ نے جیسے انٹرو میں فرمایا، وہ جو جانوروں کی دوڑ پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، قتال کرتے تھے، جنگ و جدال کرتے تھے، وہی لوگ اس نہج پہ آ گئے اور حضور علیہ السلام سے اس قدر قلبی ان کا لگاؤ ہو گیا کہ میرے آقا لعاب پھینکتے تو نیچے ہاتھ رکھتے تھے، حضور حجامت بنوانے جاتے تو وہ منہ مبارک زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ اللہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حبیب آپ پر آپ کے رب کی کتنی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب اگر آپ اپنے رب کی اس رحمت کی وجہ سے نرم دل نہ ہوتے، طبیعت میں نرم نہ ہوتے، تو یہ غلاموں کا ہجوم آپ کے گرد نہ ہوتا۔ کیا بات ہے، بڑی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ عَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاضِ، اس پوری آیت میں اللہ نے فرمایا حبیب اب آپ کے گرد جو غلاموں کا ہجوم ہے بتقاضۂ بشریت، کبھی اپنی رائے دینے میں کوئی غلطی کر جائیں گے، کبھی مشورہ دینے میں کوئی ان سے مشورے میں کمی ہو جائے گی، کبھی کوئی اجتہادی طور پر کوئی خطا ہو جائے گی، اے حبیب آپ کیا کیا کریں؟ حبیب آپ ان سے درگزر کیا کریں۔ اے حبیب اور کیا کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی غلطی کی وجہ سے یا ان کی غلطیوں پر آپ کیا کیا کریں؟ آپ ان کی طرف سے دعائے مغفرت کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر کوئی بھی کام ہو اے حبیب ان کو مشاورت میں بھی ساتھ انوالو کیا کریں۔ یہی وہ اخلاق ہے کہ ایک لیڈر، ایک دائی، ایک منصب پہ بیٹھنے والا، استاذ ہو، مربی ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، جس کے لوگ ماننے والے ہیں، جس سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئے، بالکل صحیح، اخلاق کی حسنہ کے ساتھ پیش آئے، ان لوگوں کے لیے کہاں استغفار کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آج یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم سے بڑا نہ کوئی دائی ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا نہ کوئی دین کا خادم ہو سکتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بنیادی تمہیدی کلمات ہیں جو علامہ پروفیسر منہاج الدین قادری صاحب نے ادا کیے۔ میں آگے بڑھوں گا، علامہ پیر حسان المصطفیٰ چشتی صاحب، بنیادی اور تمہیدی کلمات آپ کی جانب سے ہونے چاہیے اخلاق کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام کی اخلاق کے مبارکہ اور اس کو رب کائنات نے جو عظیم کہا، کیا آپ فرماتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم و صدقت یا رب العالمین۔ بے شکریہ حضرت قبلہ پیر صاحب اس خوبصورت پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے لیے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک صاحب علم اور صاحب دانش، بہت خوبصورت طبیعت رکھنے والا انسان میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ تیار کردہ بھی حضور شیخ الاسلام کے ہیں اور یہ پودا لگایا ہوا بھی حضور شیخ الاسلام کا ہے۔ اللہ کریم اس پودے کی تابانی کو اور اس پودے کی چھاؤں کو ایسا بڑھائے کہ اس کی چھاؤں میں آنے والا ہر بندہ جو ہے وہ سلامتیاں پا جائے۔ جس طرح ابھی آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی، میں اسی کے ضمن کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے ضمن میں تفسیر قرآن بالقرآن، دیکھیں حضور علیہ السلام کا یہ جو خلق عظیم والا یونٹ جو ہے، یہ جو اخلاق والا یونٹ ہے، یہ وہ یونٹ ہے کہ جو معجزے کے یونٹ کے اندر بھی آتا ہے۔ دیکھیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اب جب کوئی نبی اعلان نبوت کرتا ہے، سابقہ امتوں کے جو انبیاء آئے، سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے، وہ جب اعلان نبوت کرتے تھے ساتھ میں کوئی معجزہ پیش کرتے تھے، ساتھ میں کسی نے ید بیضا کا معجزہ پیش کیا، کسی نے کوئی معجزہ پیش کیا کسی کے حسن کو دیکھ کر۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی بات آئی اور سامنے سارے مشرکین کھڑے ہیں، وہ لوگ جو 360 بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، جنہوں نے کعبے کو بتوں سے بھر رکھا تھا، جن کے آباء و اجداد بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اب جب ان لوگوں نے معجزے کی ڈیمانڈ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معجزہ حضور نہیں دکھا سکتے تھے؟ حضور پہاڑ کو چاہتے پہاڑ حرکت میں آ جاتا، حضور دکھائے بھی، حضور بے شک حضور علیہ السلام درخت کو اشارہ کرتے، درخت زمین کا سینہ چیر کر حضور کے قدموں پہ حاضر ہو جاتے، مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی تھیں، یہ سارا کچھ تھا۔ مگر حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بطور معجزہ جو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے جو اپنی عمر کے 40 برس تمہارے درمیان صرف کیے ہیں، تم میری اس گزاری ہوئی زندگی کو دیکھو، اگر تم میرے جیسا چلنا دیکھ لو تو تم پھر اسے معجزہ مانو۔ اگر کوئی
تم میں سے کوئی میرے جیسا چل سکتا ہے تو چلنا دکھائے، کوئی سونا میرے مصطفیٰ جیسا دکھا سکتا ہے، حضور جیسا سونا دکھائے، کوئی حضور جیسا کلام کرنا دکھا سکتا ہے تو کلام کرنا دکھائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ اخلاق جمیلہ اور اخلاق عظیم جو ہے، یہ خلق عظیم جس کی آپ بات فرما رہے ہیں، یہ وہ یونٹ بھی ہے جو حضور کے ساتھ بچپن سے تھا۔ واہ، اخلاق کی جہت ہوتی ہے نا جی، انسان کی جو باڈی ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ اب دیکھیں کیسا اثر رکھتی ہے۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہے، بابا رتن ہندی، حضرت بابا رتن ہندی ہند کے ہیں، ان کے متعلق ایک بڑی پیاری بات آتی ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ کے اندر کہ بابا رتن ہندی ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ان کا گزر جو ہے وہ مکہ سے ہوا، تو حضور علیہ السلام کی عمر تھی 6 برس 7 برس، جو روایات کے اندر آئی ہے 6 اور 7 دونوں آئی ہیں۔ 7 برس کی عمر تھی، حضور علیہ السلام کھالا ایک تھا، اس کو کراس کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اخلاق دیکھیے گا اخلاق کیسا ہے، حضور کھالا کراس کرنا چاہ رہے تھے، چھوٹے تھے، کھالا کراس نہیں فرما پا رہے تھے، وہ بابا رتن ہندی اپنی سواری سے اترے اور حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر کھالے کے دوسری طرف حضور علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ اب اخلاق دیکھیں، اخلاق کا کیسا جامع اور کیسا با کمال، اور اپنی با کمالی میں لاجواب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اخلاق بنایا تھا۔ حضور اس عمر میں فرما رہے ہیں، اے بابا جا اللہ تیری عمر طویل فرمائے، اللہ تیری عمر لمبی کرے، اور یہ حضور نے 7 مرتبہ فرمایا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے حضرت بابا رتن ہندی نے پھر حضور کا وہ معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب حضور علیہ السلام چاند کو شق فرما رہے تھے، یہ معجزہ بھی دیکھا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے جب اخلاق کی بات آئے گی تو ہمیں پھر وہ یہودی بچہ بھی یاد آتا ہے، وہ یہودی بچہ جو حضور علیہ السلام کی مجلس کے باہر کھڑا ہو کے حضور کی اخلاق بھری، حضور کی محبتوں بھری گفتگو سنا کرتا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، کملی والے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، میرے غلاموں ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ اب ایک یہودی بچہ مسجد میں حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ رہا ہے، حضور کا اخلاق، اس کے ابا جان نے اس کو روک دیا کہ پتر تو نے اب کہیں نہیں جانا، تو گھر میں میرے پاس تو اکلوتا پتر ہے، تو گھر میں رہ کر، اس پہ ذرا نگرانی ٹائٹ کر دی۔ اب وہ بچہ جو جس کی عمر کچھ برس ہے ابھی، حضور علیہ السلام کے اخلاق سے اس قدر متاثر تھا، حضور کی محبت بھری گفتگو کو سننے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا، اس نے جب کچھ دن حضور کی گفتگو نہیں نہ سنی وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ وہ پھر وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی، اس پر نزع کا ایک عالم اور کیفیت طاری ہو گئی، اب اس کی روح نکلتی نہیں ہے، وہ زبان سے کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن باپ کے خوف کی وجہ سے بول نہیں پاتا۔ باپ اس کے پاس آیا، باپ اس کو پیار کر رہا ہے، بڑے بڑے اطباء آتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ باپ کہتا ہے پتر کوئی تو بتا، کچھ تو بتا، ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابا جان ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ غصہ نہ کریں تو ایک بات کروں۔ باپ کہنے لگا کہ بھی تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ بیٹا رو پڑا اور رو کے کہنے لگا ابا جان ایک ہی چیز کی طلب کرتا ہوں، مجھے مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیں۔ میں ان کا اخلاق دیکھ کر مجھے ان کی محبت بھری گفتگو سننے کی عادت ہو گئی۔ وہ یہودی ایک دم سکتے میں آ گیا، لیکن کیا کرتا، اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ایک خواہش تھی، پورا کرنے کملی والے آقا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب ڈرتا ہمارا حضور کی مجلس میں اندر انٹر نہیں ہو رہا تھا کہ صحابہ اکرام کہیں میرے پہ اٹیک نہ کر دیں کہ یہودی کسی اور غرض سے آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسے اس یہودی کو دیکھا، کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ مسجد میں حضور کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام میرے گھر پہ ہے، وہ چھوٹا بچہ میرا ہے، وہ آپ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ تو یہودی بچہ ہے، میں یہودیوں کے گھر میں کیوں جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو عمر، اٹھو ابو بکر، اٹھو پیارے علی، آؤ میرا غلام مجھے یاد کر رہا ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام گئے اور اس کے سر کو اپنے زانو اقدس پہ رکھا۔ اب حضور کا اخلاق دیکھیں، آج یہ ہماری بدقسمتی رہ گئی کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ، اور ہمارا اخلاق اس لیول کا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر
سکیں. جس طرح ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے کہ ایک دائی کا اخلاق بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. اب یہاں پر اخلاق دیکھیں, حضور نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھ کر حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ. وہ کہتا کہ اگر میں ابھی کلمہ پڑھوں گا تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا ابھی کلمہ پڑھ لے, جنت کی ضمانت دوں گا. جب اس نے یہ بات کی, حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اس کو, اس نے کہا آقا مجھے کلمہ پڑھائیں. حضور نے کلمہ پڑھایا. ابھی کلمے کے الفاظ مکمل ہوئے تھے, اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے غلاموں, میرے اس غلام کی میت کو اٹھاؤ. اب پھر تاریخ نے دیکھا اور پھر مدینے کی گلیوں نے دیکھا کہ وہ جو کچھ لمحات قبل یہودی بچہ تھا, غریب تھا, کہ شاید اس کے خاندان والے بھی جلدی اس کے جنازے میں نہ آتے, اس کی آفٹر ڈیتھ جو پریئرز ہوتی ہیں اس کے اندر نہ آتے, لیکن حضور علیہ السلام نے پھر اس کی میت کو اپنے کندھوں پہ رکھا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے کہاں ہوتے. یہ پھر مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہودی بچہ جس کو کوئی بلانا پسند نہیں کرتا تھا, آج دوش مصطفیٰ کے اوپر اس کی میت جا رہی. کیا بات ہے, یہ حضور کا اخلاق تھا. بالکل آقا اسلام کے اخلاق مبارکہ نے لوگوں کے دل جو ہے وہ اتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جو میرے آقا کے اعلان نبوت کے بعد وقت گزرتا جا رہا ہے, ان لوگوں نے سوچا تھا یہ آواز جو مکہ سے اٹھی ہے مکہ کی دیواروں میں ہی دم توڑ جائے گی, آگے نہیں بڑھے گی, لیکن یہ آواز آقا السلام کا جو پیغام توحید تھا, دنیا کے جس خطے میں, جس بھی ہم بر اعظم میں چلے جائیں آقا السلام کے نام لیوا مسلمان اہل ایمان موجود ہیں, ان لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ آواز تو اسی شہر کے اندر ہی گم ہو جائے گی, مگر انہیں کیا علم تھا کہ یہ آواز جو پھیلی ہے دنیا بھر میں یہ چھا جائے گی. آقا السلام کے اخلاق سے دنیا قریب ہوتی چلی گئی. اور علامہ پروفیسر محراج الدین صاحب, اس بارے میں آپ فرمائیے گا. چند باتیں میں نے اور بھی کرنی ہیں موجودہ دور کے حوالے سے, مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اولیاء صالحین صحابہ کرام ہیں, پھر صالحین امت ہیں, پھر صوفیاء اولیاء ہیں, دنیا ان کے بھی قریب ہوتی چلی گئی ہے. ان لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو بدلا, ان کا اخلاق اور ان کا علم جو ہے وہ آقا السلام کی خیرات ہے, اس بارے میں فرمائیے گا کہ کیسے یہ لوگ آگے. آج دیکھا جائے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, یہ شاید خواجہ نظام الدین اولیاء, بلکہ اس سے پہلے حضرت معین الدین چشتی کے زمانے میں ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا. یہ خواجہ معین الدین چشتی تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا دیا کفار کو. آپ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, میں اسی طرف آنے لگا تھا, اور ایسے پاسنگ ریفرنسز کے طور پہ میں چند احادیث کو بھی عرض کر دیتا ہوں. ایسا ہی ہے. اگر کتب احادیث کا ہم مطالعہ کریں تو اگر آپ کوئی ٹاپ 3 موضوعات اگر سلیکٹ کریں جن پر حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث ہیں, تو حسن خلق ان ٹاپ 3 میں سے ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے, کہ جس موضوع پر حضور علیہ السلام کی 2 4 یا درجن 2 درجن نہیں, سینکڑوں احادیث ایک ہی موضوع پر حضور نے ارشاد فرمائی ہوئی. ایسا موضوع حسن خلق. یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے. جی. پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حسن خلق کا جو مالک ہوگا, جس کے اخلاق اچھے ہیں, وہ جو قیامت کے دن ایک ایسا شخص جس نے عمر بھر نفلی روزوں کی بھی کثرت کی, نفلی عبادات کی بھی کثرت کی, تو جو درجہ اس شخص کو ملے گا اخلاق حسنہ رکھنے والے کو بھی وہی درجہ ملے گا. بالکل صحیح. پھر حضور علیہ السلام نے ایٹ دا سیم ٹائم جہاں حسن خلق کی فضیلت بیان کی, وہاں حضور علیہ السلام نے یہ بھی ایک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا. ایک میں فرمایا جس نے درود پاک سب سے زیادہ پڑھا مجھ پہ, ایک اور روایت میں فرمایا قریب ترین وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. جی. جہاں یہ یعنی فضیلت کو حضور نے ایڈریس کیا, وہاں ایٹ دا سیم ٹائم برے اخلاق کی مذمت بھی کی. حضور نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے برے ہوں گے یا اخلاق میں جو برا ہوگا, حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ مجھ سے دور ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی شفاعت نہیں ہوگی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اخلاق کا برا ہے
یہ داعی دین کے لیے اور دین کے مبلغ کے لیے میں بطور خاص عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کا اخلاق برا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور نہ ہی وہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہا ہے اگر وہ بد اخلاق ہے۔ اولیاء اور صوفیاء یا اولیاء کرام کے اخلاق اگر ہمیں مزین نظر آتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اولیاء اور صوفیاء کے جو اخلاق ہوتے ہیں ان پہ اخلاق محمدی کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ان پہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی صفات کا رنگ ہوتا ہے۔ ولی جو ہوتے ہیں وہ نبی کے اخلاق میں گندے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت کو لے لیں، اسی لاہور کی سرزمین میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت کو لے لیں، سلطان الاولیاء شیخ کل شیخ سید عبد القادر جیلانی کو لے لیں، ان سارے اولیاء کی تعلیمات میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، وہ حسن خلق ہے۔ واہ 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 واہ، صحیح، وہ حسن خلق ہے۔ حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے زاہدین کو اور عابدین کو دیکھا اور عبادت گزار اور صاحب علم کو بھی دیکھا، فرماتے ہیں کہ وہ ولایت کے مقام سے فقط اس لیے پیچھے رہتے ہیں کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ یعنی عبادت میں ٹھیک ہے، علم میں بھی ٹھیک ہے، صحیح، لیکن حسن خلق نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بالکل، تو ولی بنتا ہی وہ ہے جس کے اخلاق میں اچھائی آ جائے، حسن آ جائے۔ اور پھر یہاں میں یہ بھی ناظرین اور سامعین کے لیے واضح کرتا چلوں کہ حسن خلق صرف زبان کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ جی، ہم نے یہی سمجھا سوچا ہے کہ بولنا یا جو فیس ایکسپریشن ہے وہی جو نا خلق میں آئیں گے۔ اچھا، اور بھی معاملات؟ بہت چیزیں، یعنی یہ سارتا پا پورا وجود حسن خلق کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ اوکے، یعنی زبان سے بولنا یہ تو ایک بنیادی چیز ہو گئی، ایسے ہی ہے۔ یعنی زبان سے اچھا بولا جائے۔ دیکھیں کسی سے اختلاف رائے بھی ہے بالفرض، یا کسی کے خلاف بھی کوئی بات کرنی ہے، کسی رائے کے خلاف بھی بات کرنی ہے، تب بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ بات کر کے آگے بڑی اہم بات ہے جس کو اکثر ہم چھوڑ جاتے ہیں، وہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے حبیب اگر کسی بات پر ان سے مجادلہ کرنا پڑ جائے، تبادلہ خیال کرنا پڑ جائے، دلائل کا تبادلہ کرنا پڑ جائے، تو حبیب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت، والموعظۃ الحسنہ، حسنہ کہا، لیکن جب تبادلے کو کہا، مجادلے کی ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا وہ احسن ہونا چاہیے، یعنی سب سے عمدہ ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ اگر تبادلہ کرنا ہے، تبادلہ خیال کرنا ہے، کسی کی رائے کے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو وہ سب سے عمدہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان کا اچھا ہونا یہ حسن خلق میں سے ایک کڑی ہے۔ حسن خلق یہ ہے کہ اللہ نے جو آنکھوں کی نعمت دی ہے اس سے اچھا دیکھا جائے۔ یعنی اگر دیکھنے میں برائی ہے تو وہ بندہ دیکھنے کے اعتبار سے بدخلق ہے، ٹھیک ہے، سننے کے اعتبار سے اگر اس کے کان غیبت سننے سے محفوظ ہیں، چغلی سننے سے محفوظ ہیں، تہمت سننے سے محفوظ ہیں، برا سننے سے محفوظ ہیں، تو اس کے کانوں کو بھی حسن نصیب ہو گیا، وہ اب کان و سماعت کے اعتبار سے بھی حسن خلق کے زمرے میں آ گئے۔ وہ اگر کسی محفل میں بیٹھا ہے، اس کی محفل اچھی ہے جو اسے اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتی ہے، دین کے قریب کرتی ہے، تو وہ اپنی نشست کے اعتبار سے حسن خلق کے دائرے میں، یعنی پورا حسن خلق کا اطلاق انسان کے پورے وجود پہ ہوتا ہے، صرف زبان پہ نہیں ہوتا۔ وہ عارف ایک مشہور شاعر وہ کہتے ہیں بات کردار کی ہوتی ہے ورنہ عارف، قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو کردار ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف زبان کے میٹھے نہیں ہوتے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی ایک شرم و حیا کا وہ پیکر ہوتے تھے، بالکل ایسے وہ کانوں کو بری سننے سے محفوظ کر دیتے تھے، برا سننے سے۔ غیبت کی محفل ہوتی یا وہ اٹھ کے چلے جاتے یا وہ اپنی تعلیمات سے انہیں سیدھا کر دیتے۔ چغلی کی محفل کو نہیں سنتے۔ یہ تو فیورٹ ٹاپک ہے، بلکہ فیورٹ جو ہے نا یہ سبجیکٹ بھی ہے، بالکل، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ باتیں چلتی رہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، بالکل ایسے ہی۔ پھر صحابہ کرام کو لے لیں، تابعین کو لے لیں، اتباع تابعین کا دور ہے یا آگے اولیاء کرام ہیں، ان کی میں نے عرض کیا نا کہ ایک کامن چیز ہے سب کے اندر، وہ حسن خلق ہے، ٹھیک ہے۔
امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابن سیری ہوں، یہ جتنے ائمہ گزرے ہیں ان میں سے اکثر یہ چیز آتی تھی کہ جیسے ہم علم سیکھنے جاتے ہیں نا، علم درس نظامی کا ہو، دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، جیسے علم سیکھنے جاتے ہیں ویسے یہ ائمہ کہتے ہیں کہ ہم حسن خلق یا ادب سیکھنے جاتے تھے۔ واہ 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 واہ، یعنی وہ گھر سے ہجرت کرتے تھے، موو کرتے تھے گھر سے ادب سیکھنے کے لیے۔ کیا بات، یعنی حسن خلق سے بھی بڑی چیز ہے ادب۔ پھر تو اولیاء صالحین اور خانقاہوں کا رخ کرتے تھے، جہاں خانقاہوں کا رخ کرتے پہ ایک درویش بیٹھا ہے درویش، اور جہاں پہ رنگ ہی محبت کا اور مستی کا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت کو لے لیں، مولانا روم علیہ رحمت کو لے لیں، یہ وہ لوگ ہیں، علامہ جوزی کو لے لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم سیکھنے کے بعد کئی سال لگانے کے بعد پھر اپنے وقت کے اولیاء صوفیاء کے پاس جاتے تھے۔ ان کے پاس کیا کرنے جاتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ادب سیکھنے جاتے ہیں، حسن خلق سیکھنے جاتے ہیں، انسانیت سیکھنے جاتے ہیں۔ یہ ائمہ فقہائے اربعہ جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت، مشہور ترین آپ کا واقعہ ہے کہ آپ دن بھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، قرآنیات کا علم دیتے، احادیث کا علم دیتے، فقہ کا علم دیتے، تقلید اور اجتہاد کے بارے میں بتاتے، اصول کے بارے میں بتاتے، اور رات کو حضرت بہلول مجذوب کے پاس چلے جاتے تھے۔ لوگ آپ کے تلامذہ آپ سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ دن بھر ہمیں شریعت بتاتے، آپ اس دیوانے اور اس مجنوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو بڑا آپ کا پیارا، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کو بے شک ابو حنیفہ زیادہ جانتا ہے، لیکن شریعت والے کو وہ بہلول دانا زیادہ جانتا ہے۔ اس کے پاس میں شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں اور اس کے پاس میں ادب اور اخلاق سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے اولیاء کرام ان کی خانقاہیں اسی لیے آج بھی آباد ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں علم کے ساتھ ساتھ ادب کو فروغ دیا۔ بالکل ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر علامہ پیر حسان مصطفیٰ چشتی صاحب فرمائیے گا، گھر کے اندر بھی ہمارے جو پریشانیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، ان کی مین وجہ بھی یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کی بہت کمی ہے۔ اگر میاں بیوی کا ریلیشن ہے اور ماں باپ کے ساتھ ہے، ایون کہ بردرز اینڈ سسٹرز کے ساتھ ہے، ایون کہ پھر سوسائٹی کی بات کر لیں تو اس کے اندر بھی بہت بڑی ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے اخلاق جو ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے تاکہ گھروں کے اندر بھی لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، بنیادی طور پہ مسکرا کے بات کرنا ہسبینڈ نے بھی چھوڑ دیا ہے اور وائف نے بھی چھوڑ دیا ہے تو پرابلمس تو ہوں گی۔ پھر وہ کہیں گے جادو ہو گیا، جادو تو بات کی بات ہے، پہلے بولنا تو سیکھ لیں، محبت سے بات تو کریں۔ یہ ان سے جادو سے زیادہ جو کہ اثر میں سمجھوں گا غصے کا ہے، جو ہمارے فیس ایکسپریشن ہے، جو ہم آتے پڑ جاتے ہیں ایک دوسرے پہ، اس سے مسائل ہوتے ہیں۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور مجھے آپ کی اس بات پہ ام المؤمنین حضرت سیدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مجھے وہ فرمان یاد آتا ہے کہ صحابہ اکرام آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہمیں حضور کا اخلاق بتائیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اگر قرآن کا ہر حرف جو ہے وہ اخلاق مصطفیٰ ہے، تو جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو کلیریفائی کیا، یہ در حقیقت ہمارے گھروں کے اندر جو ایک سب سے بڑا فتنہ ہے نا جی، یہ ہماری بیبیاں جو ہیں یا شوہر جو ہیں، یہ قرآن چونکہ اخلاق مصطفیٰ کا نام ہے، تو آئیں ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیٹاگوریکلی اس معاملے کے اوپر ہمیں کلیئر کرتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، پتہ چلا کہ ہمارے مقصد کی بات ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ، فاسق کی اس کے کو ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فاسق ہے، جھوٹا بندہ، بد کردار بندہ، بد اخلاق بندہ، جو ایمانت میں خیانت کرے وہ بندہ، یہ ساری فاسق کی کیٹیگریز ہیں۔ ان کے اندر سے جو بھی بندہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے موسٹلی، جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آئے تو تم اس کی خوب جانچ پڑک کر لیا کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیوی گھر پہ اکیلی ہوتی ہے، اس کی کوئی محلے دار کوئی سہیلی آ جاتی ہے، آ کے بیٹھ جائے گی، اور پھر کوئی اپنی طرف سے بات بنا کے وہ اپنے شوہر کو کہے گی، اور اس کا شوہر اس عورت کی شوہر کو، اس بیوی کے شوہر کو کہے گا جا کے۔ اب وہ شوہر کوئی اس کی جانچ پڑتال نہیں کرے گا، گھر آئے گا اور آگے بیوی پہ ٹوٹ پڑے گا۔ اسی طرح آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے فرمایا ہمیں اخلاق مل رہے ہیں، اب حضور نے اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح بھی قبلہ پروفیسر صاحب چغلی اور غیبت اور بہتان کی بات کر رہے تھے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو
کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، جی کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، نہ کوئی ایک عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ممکن ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور پھر آگے فرمایا، اگلا اخلاق دیا، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے ایسے ایسے برے نام لے کے نہ پکارا کرو. بالکل صحیح. ایسے ایمان والوں کو تو یہ بات شیوا ہی نہیں دیتی. ہمارے گھریلو معاملات جو موسٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی نے کوئی بات کر دی، شوہر کے اندر سننے کا جذبہ نہیں ہے، سننے کی قوت نہیں ہے، اس کا صبر نہیں ہے اتنا. بیوی نے بات کر دی، شوہر صاحب ٹوٹ پڑے جی، یا شوہر نے کوئی بات کر دی بیوی کو. بیسکس یہ بھی جس طرح بھی فرما رہے تھے کہ ایک دور تھا کہ علماء جایا کرتے تھے صوفیاء کی بارگاہ میں اخلاق سیکھنے کے لیے. آج یہ جو ہمارا مورل اس قدر نچلے لیول پہ چلا گیا، ہمارا اخلاق اس قدر پستی کی طرف چلا گیا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج ہماری خانقاہوں سے وہ اخلاق ہی ڈیلیور نہیں ہو رہا جو اخلاق مصطفیٰ تھا. وہ آج تو پیر صاحب جتنے زیادہ جلالی ہونا جی کہتے ہیں جی پیر صاحب بڑے جلالی ہیں. بالکل ایسے ہی. آج تو پیری فقیری رہ گئی ہے جی، صرف ہاتھوں میں ہاتھ لیے اور پھو کر کے دم کر کے جی بس یہ پیری فقیری رہ گئی. اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہتے ہیں جی تیرا بیڑا پار ہو گیا. یہ یقین مانیے کہ یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. جب وہ اخلاق ہی نہیں سکھائے جا رہے جو اخلاق کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، انہی کا ہوگا کہ جو عمل کرنے والے، جو عمل کرنے والے، جو اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں. اور پھر یہ کہنا اتنے اتنے بڑے دعوے کر دینا، آقا علیہ السلام کے مریدین سے بڑھ کے تو کسی کا کوئی مرید نہیں ہے. وہاں پہ تو اپنے بدر میں تیر بھی چلے ہیں، وہاں پہ تو مشکل بھوک بھی ہے، غربت بھی ہے، بہت کچھ برداشت. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے آزماتا ہے. اور ہم نے ایسے ایسے دعوے کر لیے کہ شرم آتی ہے یہ چیزیں سن کے بھی. یہ ہماری درگاہوں کے اندر الا ماشاءاللہ، حالانکہ ہم خود اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خود اسی ایک سلسلے کے اندر سے ہی ہیں. ہمارا تعلق صوفیہ سے ہے، ہمارا تعلق اولیاء سے ہے. تعلق انہی کا ہے جن کے پاس مرکز ہے، جو مرکز سے جڑے ہوئے، جو سنت رسول اور اخلاق رسول سے جڑے ہوئے. اور کائنات کا ایک ہی مرکز ہے جی. اگر کوئی بندہ آج یہ دیکھے نا جی، جس طرح ابھی حالیہ دنوں کے اندر ہمارے معاملات ملک کے کتنے زیادہ خطرناک حد تک چلے گئے اور کتنی بڑی سازش کی گئی. یہ کیوں کی گئی؟ در حقیقت ہم اپنے مرکز سے دور ہیں، اور مرکز ذات مصطفیٰ ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عشق نہیں ہوگی، حضور سے وابستگی نہیں ہوگی، تو ہمیں پھر حضور کی تعلیمات سے بھی فرق نہیں پڑے گا. وہ دیکھیں نا جی، وہ مجنو جو تھا، وہ لیلا سے ایک دن وہ بیٹھا نا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. مجنو پائے سگ بوسیدہ مجنو گفت خلقت اینچے بود. لوگوں نے کہا بھی تو پاگل ہو گیا تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. گفت مجنو کہنے لگا گاہے گاہے ایندر کوئے لیلا رفتہ بود. ایک دن میں نے دیکھا تھا ایک کتا میری لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا، اب میں خیال لیلا کی گلی کا کرتا ہوں اور چومتا اس کے پاؤں ہوں. اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل، بندہ جب کسی ایک مرکز سے محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر اس کے اخلاق سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے چلنے پھرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. پھر بندہ کوشش کرتا ہے جیسے میرے مصطفیٰ سویا کرتے تھے میں بھی ویسے سویا. پھر بندہ کوشش کرتا ہے جیسے حضور کی زبان سے الفاظ نکلا کرتے تھے میری زبان سے بھی آج ویسے الفاظ نکلیں. جیسا حضور کا گیٹ اپ تھا میں بھی اپنا گیٹ اپ ویسا بناؤں. آج بدقسمتی یہ رہ گئی کہ صوفیاء نے وہ چیز جو صوفیاء نام نہاد صوفی بنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے یہ بات حضور کا اخلاق ڈیلیور ہی نہیں کیا. جب ڈیلیور نہیں کیا، ینگ جنریشن کو پتہ نہیں چلا. نوجوان نسل آج حضور کے اخلاق سے اس قدر دور ہو چکی ہوئی ہے، ان کا مورل اس قدر گر چکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو لبرل کہنا شروع ہو گئے. اور لبرل وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور کے عشق کا ڈینائی کرے، حضور کی محبت کا ڈینائی کرے، وہ اتنا بڑا لبرل. یہ لبرلزم کی تعریف آج کل کی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ چونکہ صوفیاء کا اور علماء کا، اب یہ ذرا ایک مرکزی نقطہ اس میں سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب علماء اپنی تبلیغ کے ذریعے قوم پر اثر چھوڑ دیں کہ ان کی تبلیغ قوم کے اوپر اثر نہ کرے، اس وقت صوفیاء کی نگاہ کام کیا کرتی. بالکل ایسے. آج صوفیاء کی نگاہ کہنا پڑے گا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. آج کا عنوان بلکہ سارے عنوان
ہم سے جڑے ہیں، لوگوں سے جڑے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں تبدیلی لے کر آئیں۔ وہ تبدیلی جو ملک میں آنی ہے وہ تو جب آنی ہے تب آنی ہے، مگر سب سے بڑی تبدیلی وہ ہے چینج اپنے آپ میں لے کر آنا۔ جب ہم آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ کم از کم اسمائلنگ فیس، مسکرا کے ملنا، وارملی ویلکم کرنا، یہ چیزیں زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو اچھا ہوگا۔ پروفیسر صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ بڑے بڑے علماء، اب تھوڑے علماء کی بھی چند باتیں کر کے آگے بڑھیں گے کہ جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا بڑا عجیب انسان بنا ہوا ہے کہ اس تک پہنچنا بھی مشکل ہے، بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے، اور علم تو آئے جائے انسان جھکتا چلا جائے۔ پھر صوفیاء، ہم طرز صوفیاء سے دور ہو چکے ہیں۔ علم تو گوگل سے بھی لے لیا، معلومات بھی اکٹھی کر لی، پڑھ بھی لیا۔ تو میں آج بات کر رہا تھا صبح ایک سیمینار کے اندر کہ جہاں ایجوکیشن سینٹر ہمارے اتنے ہو چکے ہیں کہ گلی گلی میں ہو چکے ہیں، ہیلنگ سینٹر ہونے چاہیے، اخلاق کی بات ہونی چاہیے، محبت کی بات ہونی چاہیے۔ علم آتا جا رہا ہے، باقی بنیادی چیزیں ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور علماء بھی اتنے عجیب ہو چکے ہیں کہ غرور و تکبر والے کے شرم آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی قوم کا اندازہ جو لگا سکتے ہیں وہ یا اس قوم کے علمی معیار سے لگا سکتے ہیں جی، یا اس قوم کے اخلاقی معیار سے لگا سکتے ہیں۔ یہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں، ان قوموں کے اندر علم بھی فروغ پاتا ہے اور مورل ویلیوز بھی فروغ پاتی ہیں۔ بدقسمتی ہے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں ہر طبقہ ہے زندگی کا فرد وہ کہیں نہ کہیں بد اخلاقی کا شکار ہے۔ اوکے، ایسے ہی ہے۔ یعنی دینی حلقہ احباب کو لے لیں تو وہاں بھی یہ چیز ہے، آپ سیاسی حلقہ احباب میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہ چیز ہے، آپ دیگر مجلسوں میں عائلی زندگی کو کھنگال لیں، گھریلو زندگی کو کھنگال لیں، ایک معاشرے کی معاشرتی سطح پہ لوگوں کی زندگی کو کھنگال لیں تو ہر فرد بد اخلاقی میں جکڑا ہے۔ اب یہاں سے ابتدا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں، علامہ نے کہا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی یہ قطعاً ہمیں نہیں سوچنا ہوگا کہ میرے ایک کے بدلنے سے کیا ہوگا، میں ایک بدلوں گا تو اس کے بعد اور بھی بدلیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ چینج اپنے میں آنا چاہیے، چینج اپنے میں آنا چاہیے۔ اب جو بالخصوص علماء کا طبقہ ہے، شیخ محی الدین ابن العربی علیہ رحمت آپ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑا حجاب وہ علم کو پایا۔ یعنی محض علم حاصل کر لینا یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس بندے کی اصلاح صرف علم کر دے گا۔ جی، علم کا حیضہ بھی ہو جاتا ہے اور ہوا ہے۔ ہاں، علم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تعلیم کے ساتھ تو وہی علم انسان کے اندر تکبر پیدا کر سکتا ہے، وہی علم انسان کے اندر رعونت پیدا کر سکتا ہے، انسان کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اس کے اندر انتہا پسندی کو لا سکتا ہے۔ علم کے ساتھ لہٰذا تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، بالخصوص آپ سلسلہ رفاعیہ کو دیکھ لیں جس کی خلافت آپ کو بھی نصیب ہے، جی ایسے ہی ہے۔ وہ شیخ یعنی وہ کس قدر حضور کے اخلاق میں گندے ہوئے ہوں گے کہ جب اپنے نانا جان کے اور اپنے جد کریم کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں گنبد خضرا میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے مصافحہ کرنا ہے، تو کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس آپ کی قبر انور سے بھی باہر آتا ہے اور ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہ حسن خلق ہے جو انہوں نے اپنا رکھا تھا۔ وہ تعلیمات کو یہ اپنائے تو پھر وہ کرم بھی فرماتے ہیں، پھر وہ کرم بھی فرماتے ہیں۔ آخر میں پیغام چند جملوں میں، پیغام یہی ہے اولیاء اور وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم احادیث اور قرآن مجید کو سامنے رکھیں تو اولیاء کرام اور صوفیاء اس چیز پہ متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا، علم جو ہوتا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے، اور جتنا آٹا ہوتا ہے اتنا انسان کے اندر ادب ہونا چاہیے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اور امام مالک علیہ رحمت تو فرماتے ہیں کہ میں نے 20 برس اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے، اس میں سے 18 برس انہوں نے مجھے فقط ادب پڑھایا، اور 2 سال جو آخری تھے وہ علم پڑھا میں نے، اور کہتے ہیں آج تک میری یہ حسرت ہے کہ کاش وہ 2 سال بھی ادب پر ہی لگا دے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اسی سے معاشرے پروان چڑھتے ہیں۔ اگر ہم مذہبی طور پر حسن خلق کا مظاہرہ کریں گے، بالخصوص دینی جماعتیں اور دینی حلقہ احباب اور مذہبی اسکالر، تو پھر جو ریسنٹلی آپ واقعات دیکھتے ہیں ملکی لیول پر، ریسنٹلی پچھلے ہفتے سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا، اس قدر اگر مذہبی انتہا پسندی کی طرف ہم نہیں اکسائیں گے لوگوں کو
تو پھر معاشرہ پرامن ہوگا اور اسی سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ پیر صاحب کیا پیغام دیں گے آخر میں آپ؟ قبلہ پیر صاحب، اس وقت ملک پاکستان کی اور بالخصوص امت مسلمہ یہ ایک ہی صورت میں ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، حضور علیہ السلام کا بیہیویئر، حضور علیہ السلام کا رویہ یہ آج اپنا لیا جائے، اور صرف امت کے جو عوام ہیں ان کو نہیں، امت کے خواص جو ہیں، علماء، صوفیاء، پیران عظام، بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان، ان سب کو اخلاق کریمہ، حضور علیہ السلام کا اخلاق یہ آج اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کریں گے، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، پھر یہ سیالکوٹ جیسے واقعات یہ پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، دوبارہ پھر ہوں گے۔ اور اگر میں تو اللہ پاک سے ڈر کے میں قطعی کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا، لیکن جو دور اندیشی کہتی ہے کہ اگر اس چیز پر کنٹرول نہ کیا گیا، اس چیز پر کنٹرول حکومت نہیں کر سکتی، حضور کا اخلاق کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آج حضور کا اخلاق اگر سکھایا جائے گا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا، دین کا نام بھی بلند ہوگا، اور لوگ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری کہنے میں فخر محسوس کریں گے اور حضور کا امتی کہنے میں بہت بڑا اعزاز محسوس کریں گے۔ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا، پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اخلاق کے حوالے سے ہماری بات ہوئی، اور ان باتوں کا مزہ تب ہی آئے گا جب ہم میں سے مجھ سمیت ہر کوئی عمل کرنا شروع کر دے گا، اور مسکرا کے بات کرنا، پھر صبر کر لینا، پھر کسی کے کام آنا، اور دکھی انسانیت سے محبت بھی کرنا، ان کے غموں کو بھی کم کرنا، اور اپنے گھر کو بھی آباد رکھنا، مسکرا کے اچھی باتیں کر کسی سے ہمارا گھر بھی، ہمارا محلہ بھی، سوسائٹی اور ملک بھی آگے بڑھے گا، تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور شدت پسندی اس کا خاتمہ ہو۔ اسلام کا پیغام ہی ملانے کا ہے، امن کا ہے، احترام آدمیت و انسانیت کا ہے، اور یہی پیغام تب ہمارے دلوں میں آئے گا جب آقا اسلام کے اخلاق کریمانہ ہم پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، ان پہ عمل بھی کریں گے۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔